بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو گائس آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک اور خیریت سے ہوگے۔ تو ہم نے صلاح الدین ایوبی کا سیکنڈ پارٹ آج بنا رہے ہیں۔ ہم پہلے فرسٹ پارٹ بنا لیا تھا، اب اس کا آج سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو جب جیسے نور الدین کے بعد شرکو کو جب ایجپٹ فتح کرنے کے لیے جب نور الدین نے بھیجا تھا تو صلاح الدین بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا، لیکن اس میں ایک بات تھی کہ شرکو کے ساتھ جو اس کے فوجی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم اس میں جیت نہیں پائیں گے۔ تو صلاح الدین نے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں اتنا غرور دیکھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، جس نے نہیں لڑنا وہ اپنے گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لڑے۔ شرکو نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جیت جائیں گے۔ پھر جیسی اتنی تھوڑی فوج کے ساتھ جیسے ہی شرکو نے فتح کیا، اس کے کچھ ہی دنوں بعد شرکو فوت ہو گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی ایجپٹ کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ ایسے پھر جیسے ہی صلاح الدین کو پتا چلا کہ نور الدین بھی چلا گیا ہے اور اس کا بیٹا 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا ہے، تو اس کے تخت پہ وہ بغیرت فوجی چل رہے ہیں۔ تو صلاح الدین نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں، تو آپ ادھر ہی رکے۔ تو صلاح الدین آ کے سب سے پہلے تو کیسی آیا تو کچھ فوجی تو تماشا کے بھاگ گئے، کچھ نے سلینڈر کر دیا اور کچھ نے کہا ہم صلاح الدین کے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین نے جیسے ہی یہ کیا، صلاح الدین پورے یورپ کا بادشاہ، پورے ایجپٹ کا بادشاہ، سازنگیوں کے علاقے کا بھی بادشاہ بن گیا، پوری اسلامی کنٹری کا۔ پھر اس نے کہا کہ پھر اس کو پھر دمشق سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے نکلے تھے مکہ۔ تو جیسے ہی وہ لوگ فلسطین پہنچے تو ایک ظالم بادشاہ رینولڈ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو رینولڈ نے ہر کسی کو بھی چھوڑا، قافلے کا پورا مال لوٹ لیا، یہاں تک کہ صلاح الدین کی بہن کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر صلاح الدین کے پاس ایک خبر گئی، صلاح الدین نے کہا رکو میں ابھی ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ پھر صلاح الدین نے پوری فوج کے ساتھ یورپ پہ حملہ کر دیا۔ پھر جیسے ہی صلاح الدین نے یورپ پہ حملہ کیا اور پھر اس نے جنگ فتح، اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان مبارک ہو، آپ یہ جنگ جیت رہے ہیں۔ صلاح الدین نے کہا نہیں، جب تک بادشاہ کا کیمپ وہاں کھڑا ہے تب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا صلاح الدین کی فوج نے، پھر صلاح الدین کا بیٹا کرتا ابا جان مبارک ہو، آپ جنگ جیت رہے ہیں۔ لیکن صلاح الدین نے پھر سے وہی جواب دیا جب تک بادشاہ کا کیمپ کھڑا ہے ہم یہ جنگ نہیں جیتے۔ پھر تیسری بار بھی یہی کہا کہ ابا جان مبارک ہو، آپ جنگ جیت رہے، اور صلاح الدین نے وہی کہا جب تک بادشاہ کا کیمپ کھڑا ہے تب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ بادشاہ کا کیمپ گر گیا، صلاح الدین پھر اس نے کہا ابا جان مبارک ہو، ہم جیت ہیں۔ صلاح الدین سجدے میں چلا گیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے یہ جنگ فتح کر لی ہے۔ جنگ فتح کرنے کے بعد اس میں سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، یعنی معاف کر دیا، یہاں تک کہ جس بادشاہ نے اتنا ظلم کیا تھا اس کو معاف کر دیا۔ ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر صلاح الدین ایوبی یورپ پہ حملہ کرنے لگا تھا اور پھر یورپ کے لوگوں نے، چونکہ عباسی خلافت ٹوٹ گئی تھی تو سیلجوق اور فاطمی تو لڑ رہے تھے اس سے پہلے کی بات، صلاح الدین سے پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ صلاح الدین جب آیا کہ سیلجوق اور فاطمی پھر سے اس نے جوڑ دی اور کہا، اور یورپ کے بادشاہ نے یورپ کے بادشاہ بالڈوین نے فلسطین پہ حملہ کر دیا اور ان کا بادشاہ بیلین کو بنایا۔ اس نے پورے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے 1 لاکھ مسلمان مارے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس مسجد اقصی کے سامنے مسلمانوں کا اتنا خون تھا کہ کوئی اس خون میں کھڑا ہو جاتا تو یہ خون اس کے گھٹنوں تک آتا۔ لیکن یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے فلسطین گیا کیسے اور یہ اتنے مسلمان کیسے مرے؟ جبکہ حضرت عمر کی خلافت میں تو حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب کے علاقے میں تو حضرت عمر بن خطاب نے تو فلسطین کے ایک قطرہ بنا بہائے فلسطین فتح کر لیا تھا۔
تو جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلا تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ فلسطین چھین گیا ہے. تو پتا چلا کہ چھین گیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آپس کی لڑائی چھوڑ کے ہم ایک ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یورپ کے کچھ ایک فقیر اور ایک بوڑھا آدمی تھا اور اپنے گدھے کے ساتھ وہ ہر گاؤں میں کھڑے ہو کے کرتا کہ ہم اگلے سال نہیں بلکہ آج ہی فلسطین مسلمانوں سے فتح کریں گے. پھر پوپ اربن نے کہا تھا کہ اگلے سال کریں گے اس لیے اور پھر اس فقیر کے پیچھے پورے 20,000 کی فوج کھڑی ہوگی فلسطین فتح کرنے. لیکن یہ کوئی اصلی فوج نہیں تھی, یہ تو بس عام عورتیں اور لوگ تھے جو اپنے گھر سے کلہاڑیاں بیلچے اور ہتھوڑے لے کے مسلمانوں سے فلسطین فتح کرنے جا رہے تھے. اور جیسے ہی فلسطین پہنچے تو مسلمانوں کی آرگنائز فوج نے ان پہ حملہ کر دیا. کچھ ہی منٹوں کی بات تھی بس مسلمانوں نے ان کو 2 سیکنڈ میں ختم کر دیا. پھر یہ پورے یورپ میں بات پھیل گئی کہ 20,000 کی فوج کو ان لوگوں نے مسلمانوں نے ایسے مار دیا. ٹھیک ہے, تو پھر پوپ اربن نے پورے 1.5 لاکھ کی فوج ہم پہ کہا کہ ہم یہ پوری فوج جاؤ اور فلسطین فتح کر کے آؤ. پھر یہ پوری فوج گئی جس کو آج بھی ہم جانتے ہیں کروسیڈرز. انہوں نے جا کے اتنے 1 لاکھ مسلمانوں کو مارا. اور پھر صلاح الدین ایوبی کا وقت شروع ہوا. وہ جیسے ہی آیا, لیکن پھر ایک قافلے میں ایک بادشاہ تھا جس کو اس کے لوگوں نے زبردستی اپنے خلاف اس کے بادشاہت سے نکال کے گیا تھا. لیکن جیسے یہ بادشاہ آدھے پہنچا تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو اس نے کہا کہ یہ ایک منحوس بچہ ہے اور یہاں تک اس کو مارنے کی بھی کوشش کی. اور پھر اس کے دوست نے کہا کہ آپ اس کو نہ مارے, آگے جا کے کہیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, یا پھر پوری مسلمان دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ. اور اس آدمی کی یہ بات صحیح نکلی. بعد میں جا کے یہ مسلمان دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا جس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. زنگیوں کے راج میں یہ صلاح الدین ایوبی بڑا تھا اور اس کا باپ تو پتہ نہیں کہاں گیا, لیکن یہ چچا ہمیں شرکو سے ٹریننگ لے آیا تھا تلوار اور گھوڑ سواری کی. پھر جیسے شرکو کو نور الدین نے کہا جاؤ ایجپٹ فتح کر کے آؤ. ٹھیک ہے, پھر وہ صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ فتح کرنے کے بعد اس کا بادشاہ بن گیا. پھر جیسے ہی نور الدین گیا تو صلاح الدین نے کہا کہ اب میں ان ظالم لوگوں کو مار کے پوری خلافت راستہ کا بادشاہ بنوں گا. پھر جیسے صلاح الدین بنا سب سے پہلے تو اس کو پتا چلا کہ پھر وہ تمشق سے لوگ حج کرنے گئے, جس پہ پھر صلاح الدین نے بہت بڑا حملہ کرا یورپ پہ اور نول دا شیٹیلون کو مار دیا, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جاسوسی کی تھی. اس دوسرے بندے کو تو پھانسی ہوگی تھی, لیکن اس نے بہت زیادہ کی تھی جاسوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب اس نے حملہ کر کے نول کو مار دیا اور پھر یورپ کے لوگ نے کہا کہ اب ہم پورے مسلمانوں کو مار دیں گے, اور کہا یہ مسلمان کی موت ہے ہم. تو مسلمانوں نے پھر ایسے ہی حملے کر کے پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایجپٹ بھی فتح کر لیتا ہوں, ایجپٹ بھی اور پورا یورپ کو فتح کر لیتا ہوں, ورنہ یہ یورپ کے لوگ باز نہیں آئیں گے. پھر جیسے صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ اب میں پورا یورپ فتح کر لوں گا, تو کچھ دن میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا آخری وقت آ گیا. اس نے اپنے بیٹوں کو کہا جب تک میں جا رہا ہوں اور تم لوگ ایک بات یاد رکھنا, جب تک بادشاہ کا کیمپ ہے تب تک ہم جنگ نہیں جیتے. جب بادشاہ کیمپ گر گیا تو ہم جنگ جیت گئے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہم نے کہنا ہے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم نے جنگ فتح کر لی ہے. آج کا سیکنڈ پارٹ صلاح الدین ایوبی کا ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. تو
اگلا پارٹ 3 ہم کل بھیجیں گے، اس لیے اللہ حافظ.